اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں اس عظیم مہینے میں پروردگار متعال کے عظیم اور خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اس مقصد کے جانب کے جسے پروردگار متعال نے عبودیت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس مقصد کی جانب اس عظیم مہینے کا ہر دن اور ہر پل ہمارا ساتھ دے رہا ہوگا اور ہم بہترین فوائد کو حاصل کر رہے ہوں گے. جو آج گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اس کے مختلف حصے ہیں اور میٹر زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے، تو کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ اور تیز تیز جیسے ہو سکے بہرحال اس گفتگو کو، ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ کوئی اچھا نتیجہ حاصل ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دعا افتتاح کے جملے میں ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کے حجاب چاک نہیں ہوتے، یعنی چاہے وہ حجاب جو اس نے اپنے اوپر ڈالا ہو، ان حجابوں کو رکھا ہو کہ کائنات کے راز ان لوگوں سے چھپے ہوئے رہیں کہ جو ان کو ڈیزرو نہیں کرتے، یا چاہے وہ حجاب ہو کہ جو اس نے اپنے بندوں پر ڈالا ہو تاکہ ان کے راز دوسروں کے اوپر نہ کھلیں، تو ہرگز یہ راز نہیں کھلتے. دیکھیں، ہمیں ہسٹری میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ہے، جبکہ ایک ہسٹورین جب تک اس کے پاس کوئی انگیزہ نہ ہو، جب تک کوئی انسینٹیو نہ ہو، وہ کبھی ہسٹری لکھتا ہی نہیں ہے. کتنے واقعات یہاں پر ہوئے، گزر گئے، آئے چلے گئے کہ جس کو کبھی کسی نے مینشن نہ کیا ہے نہ کبھی کرے گا، ختم ہو گئی بات، گزر گئی. جو ہمیں ہسٹری کی صورت میں ملتا ہے، اگر کسی کی اچھائی ملے، کسی کی برائی ملے، جو کچھ ملے، دیٹ از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ، یعنی ایک حصہ ہے ان قصوں کا جو دنیا میں ہوئے ہیں، پیش آئے. آپ پچھلے 2 سال کے واقعات کو ہی اٹھا لیں، کتنی ایسی چیزیں جو اس وقت ریلیونس رکھتی تھی اب ہم اس کو پوری طرح سے بھول گئے. لہٰذا دنیا کے راز کے ہی صورت میں باقی رہیں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم تبلی السرائر، جب تک کہ راز آشکار ہوں. پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ ولا یغلق بابو، عام طور پہ جہاں سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہاں کا دروازہ جلدی بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ در ہے کہ جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا مطلقاً. نہ آپ کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا بند ہونا یا کھلا ہونا، یعنی اگر ہم گنہگار ہو گئے تو اب ہم پر بند ہو جائے یہ دروازہ. نہ دن اور رات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا بند ہونا اور کھلنا کہ اگر دیر ہو گئی تو بند ہو جائے، نہیں، ہر مطلقاً یہ دروازہ بندوں پر کھلا رہتا. ولا یرد سائل، اپنے سائل کو یہ دینے والا اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. خب میں تو کئی دفعہ دعا مانگتا ہوں، میری دعا پوری نہیں ہوتی. اب جب مجھے شعور ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو میں مانگ رہا ہوں وہ جو میری تربیت کر رہا ہے شاید وہ اس وقت اسے میری صلاح میں نہ دیکھتا ہو، اس کو بھی تو اجازت دوں نا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نہیں ہے. بچے اکثر ایسے ہی ہوتے، واقعاً ہم بھی پروردگار متعال کے سامنے ان سے کوئی بہتر نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ 1000 نیکیاں انجام دیں، سارا دن آپ ان کو پارک لے جائیں، جھولا جھلائیں، ہر چیز کریں، اینڈ میں رات کو سونے سے پہلے اگر آپ نے کہا کہ بیٹا دانت خراب ہو جائے گا، اب میں آپ کو کینڈی نہیں دے رہا، چاکلیٹ نہیں دے رہا، جیسے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اور یہ ان کی فطرت ہے، اس میں کوئی ان پر اعتراض نہیں ہے. یہ ہم پر اعتراض ہے کہ اب بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے اور پوری نہیں ہوتی تو ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. الحمدللہ الذی لا یرد سائل ولا یخیب عامل، جو آرزو رکھتا ہے پروردگار متعال کی وہ اسے کبھی نا امید نہیں کرتا. کچھ بھی آرزو آپ رکھیں، آپ کی اکثر میں سے جو زندگی ہے
وہ آپ کی آرزو کی وجہ سے ہی بنی ہے. اگر آپ ڈریم نہیں کرتے اس لائف کو تو وہ آپ کی بنتی ہی نہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کے ڈریم میں تھا وہ نہیں بھی ہوا, لیکن بہت کچھ جو ہوا ہے وہ آپ کے خواب اور خیال اور سوچ اور وہ اس امید سے کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے پروردگار متعال کے اوپر رکھی تھی. ایٹ لیسٹ میری زندگی میں تو ایسا ہے. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین, اے وہ پروردگار تیری حمد ہے کہ جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سکون دیتا ہے. جب آپ واقعی معنی میں ڈر جاتے ہیں نا, تب آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کوئی سکون دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہم سب کی زندگی میں ایسے موقع آ چکے ہیں. وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ, صحیح لوگوں کی, اچھے لوگوں کی, آنےسٹ لوگوں کی, جینون لوگوں کی, جو درد رکھتے ہیں, کنسرن رکھتے ہیں, پروردگار متعال تو ان کو ضرور نجات دیتا ہے. وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ, جن کو ضعف میں رکھا گیا ہوتا ہے, جن کے اوپر ظلم کر کے ان کو نیچے رکھا گیا ہوتا ہے, تو انہیں اوپر لاتا ہے. وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ, اور جو اوپر ہوتے ہیں, گردن کشی کر رہے ہوتے ہیں, جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں نیچے رکھتا ہے. وَيُهْلِكُ مُلُوكَ, اور بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ جو تیرے سامنے ہلاک ہو جاتے ہیں. وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ, اور ان کے بعد تو کسی اور کو ان کی جگہ پر رکھ دیتا ہے, پھر وہ تیرے سامنے گردن کشی کرتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں. اور تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ یہ ایسے ہی دن اور رات ہیں جو لوگوں کے بیچ میں گزرتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر قرآن مجید سے آشنائی ہو, اگر قرآن مجید کے اندر جو پیٹرنز آپ کو دیے ہیں لائف کے, جو قوانین اور جو اصل و اصول آپ کو بتائیں, اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو آپ کبھی بھی حیرانی میں مبتلا نہیں ہوں گے, یا کم سے کم حیرانی میں مبتلا ہونے کے اوقات کم ہو جائیں گے. اکثر ہم حیرانی میں مبتلا, اللہ اکبر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, کانفیڈنس لوز کرتے ہیں. پروردگار متعال کے راستے پہ ویسے نہیں چل سکتے جیسا کانفیڈنٹلی چلنا ہوتا ہے. قرآن مجید سے اپنے آپ کو آشنا کیجئے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. کل کی جو آیت تھی, آج ظاہر ہے کہ حضرت ام المومنین جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے, تو اکثر ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ان کے حوالے سے ہوگا. لیکن ایک جو نقطہ رہ گیا تھا کل کی گفتگو میں, وہ یہ تھا, بہت اہم نقطہ ہے کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, ایسے کرو یوسف کو قتل کر دو. بھائیوں نے کہا یوسف کے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے ایسی دور جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی اٹینشن تمہارے لیے خالص ہو جائے, یعنی اب توجہ ان کی تمہارے پاس ہو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فریز ہوتا ہے معاشرے میں, ہم کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, اور یہ واقعاً درست ہے. یعنی بہت سارے ایسے, سوری میں ایسا نام لے رہا ہوں اس ممبر سے, لیکن بہرحال معاشرے میں یہ چل رہا ہے, ریلیٹ کرنے کے لیے سیلیبریٹیز ہیں, بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو بہرحال تباہ کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال وہ ان کا ایک زمانے میں بہت راج ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کی زندگی میں ہوگا, آپ دیکھیے گا. ابھی ہمارے یہاں پر ایک پولیٹیکل موو ہوئی تھی, ایک بھائی صاحب تھے, بہت ان کی پاپولیرٹی تھی, بہت کچھ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ جب جیل میں ڈال دیا تو اس کے بعد پھر پاپولیرٹی کتنی رہتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے شیطان کے انفلوئنس میں آ کر منصوبہ بندی سے اپنے آپ سے دور کر دیا, حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا. تو یہ ایک ٹرک ہے شیطان کی. تو ایک تو یہ آپ کبھی چاہے تو یہ ٹرک استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, اچھا یہ بری چیزوں میں بھی, یعنی اگر آپ اس وقت سیریز اور موویز سے اگر ہم ایڈکٹ ہوئے ہیں, اس سیریز کا ایک جو بنج واچنگ کا جو ایک پیریڈ آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ایپیسوڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا, یہ ایڈکشن مزید ایڈکشن لاتی ہے. آپ اس کو آؤٹ آف سائٹ رکھیں تب بھی یہ آؤٹ آف مائنڈ جائے گا. کسی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ ریلیشن شپ بریک ہو جاتی ہے, اب وہ دل میں دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, اب وہ جتنا بھی جا کے بیان کرے گا, اس کے اطراف میں جتنی اس کی نشانیاں ہوگی وہ اس کے سر پہ اور مزید سوار ہوگا. آپ اس کو آؤٹ آف سائٹ کریں, وہ آہستہ آہستہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے گا. یہاں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں یہ قانون جو ہے وہ پروردگار متعال کے مرضی سے برعکس ہو جاتا ہے, اور کوئی شخص جتنا بھی آؤٹ آف سائٹ ہو جائے وہ آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہو پاتا. آپ دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میدان کربلا میں
ایک طریقے سے اگر جائزہ لیا جائے تو انہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کرنے کی پوری کوشش کی. اسی طرح تمام اہل بیت علیہم السلام کو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کرنے کی کوشش کی گئی, جیل میں رکھا گیا, یہاں تک کہ ہمارے معصومین علیہم السلام کے مزار تک پر بھی حملہ کیا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس قانون کا پتہ ہے جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے شیطانی طریقوں سے سیکھا ہے. شیطانی طریقہ ہے نا یہ. دیکھیں کیا کیا تھا یوسف کے بھائیوں نے, کیا سوچا تھا. تو یہ بھی کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے ان کو شیطانی طریقے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا, تو وہ اس کام کو ہم پر انجام دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت خوبصورت آیت ہے, بہت جگہوں پر کام آتی ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کو تکمیل کرنے والا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا ہم سے دور کرتے ہیں ہم اور مانوس ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دور ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا, تو ان کے ذہنوں سے اور ان کے دل سے نکل جائے گا, آؤ میں خود غائب کر کے تمہیں دکھاتا ہوں. یہ تو تمہاری منصوبہ بندی کے تحت ہے نا. میرا تو چیلنج یہ ہے کہ جیسے شیطان سے کہا کہ جاؤ بہکاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی دفعہ برے لوگوں کو انہی کے راستوں سے چیلنج کرتا ہے, کہتے ہیں جاؤ بہکاؤ, میں دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے, تم میرا کیا بگاڑ سکتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا امام زمانہ علیہ السلام, اہل بیت الطاہرین علیہم السلام صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے وقت کو آکیوپائی کر کے, ہمارے ذہنوں کو آکیوپائی کر کے, مختلف طریقوں سے ہمیں بھٹکا کر ہمیں ان کی جانب بے توجہ کرنا چاہتی ہیں. خود بخود یہ نور ایسا ہے کہ جن دلوں کو اس کی طلب ہے وہ نور ان دلوں میں آ جاتا ہے. ہم تو پھر بھی آباء و اجدادی طور پر شیعہ ہیں. آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ جن کا اہل بیت علیہ السلام تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رسول کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور اب اتنے مخلص ہیں وہ اللہ کے راستے پر, اور وہ بھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نور سے استفادہ کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شناخت, ہم آج ان کی شناخت کے لیے 3 راستے انتخاب کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات کو جان لیں کہ سب سے امپورٹنٹ یونٹ اس وقت جو انسانی معاشرے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹروڈیوس فرمایا شروع سے لے کر اب تک, وہ ہے فیملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک فیملی اورینٹڈ اپروچ پر رہا ہے. مشکل سے آپ کو کوئی نبی ملیں گے کہ جن کے فیملی کے بارے میں تذکرہ نہ ہوا ہو, چاہے ان کی بہن کے بارے میں تذکرہ ہو, بھائی کے بارے میں تذکرہ ہو, امی کے بارے میں تذکرہ ہو. حضرت موسیٰ و ہارون, ابراہیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل, خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, یوسف علیہ السلام کے بھائی, مریم اور ان کے بیٹے, حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا, حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں تعلق, یا آپ حضرت صالح کو اٹھا لیں, ان کے بھی آل کا ذکر ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کا. آپ کو گنے چنے مشکل سے ایسی انبیاء علیہ السلام ملیں گے کہ جن کے اہل بیت کا ذکر نہ ہوا ہو. یہ بتاتی ہے بات کہ قرآن مجید ایک فیملی اپروچ رکھنے والی کتاب ہے. حتیٰ جن الفاظ کو بیان کرنا پڑتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جن مفاہیم کو پہنچانا پڑتا ہے جو فیملی کے ماحول کو شاید تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکیں حتیٰ پڑھنے میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسے ایک خوبصورت پردے میں بیان کرتا ہے کہ آپ تعجب سے آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائے گی. جیسے کہ ہم سورہ یوسف میں بھی آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے معاملے کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس میں سے درس دے سکتے ہیں. اکثر ہم تربیت کے لیے بچوں کو قرآن مجید کے سوا ہر دوسری چیز کے حوالے کر دیتے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کچھ عرصے میں ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کے ہر مورل ویلیو کو چیلنج ہوگا اور آپ کے بچے کسی مورل ویلیو کو قبول ہی نہیں کریں گے, مگر یہ ایسی مورل ویلیو کہ جس کی کوئی باقاعدہ بیس ہو, اور وہ بیس اگر دے گا تو قرآن مجید دے گا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے گا. مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے ہم اتنا سینسیٹیو ہوا کرتے تھے کہ اذان اگر ہو رہی ہو, کہیں پر اذان مسجد میں دی جا رہی ہو اور کسی کے موبائل پر میوزک بجے, یہ اتنا بری چیز کنسیڈر ہوئی جاتی تھی کہ سب مڑ کے دیکھتے تھے کہ یہ شخص کتنا غلط کام کر رہا ہے. اب کسی کو ہوش بھی نہیں ہے,
پورا گانا بھی شاید نماز کے دوران بج جائے نعوذ باللہ تو کسی کو کوئی فکر نہیں. یہ آپ کی خود ساختہ ویلیوز ہیں جن کو آپ نے اپنے راستوں سے آگے بڑھانا چاہا, تربیت دینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کے, تو اس کا اثر آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے ویلیوز کو نکال کے دینا چاہیں, پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے گھرانے کے پہلی فیملی جو ہے وہ بس رہی ہے, جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا. ہم 3 راستے سے ان کی شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے کام سے شجر طیبہ اہل بیت علیہ السلام کا, جن کی شادی سے شجر طیبہ اہل بیت علیہ السلام کا آگے بڑھا. عجیب بات ہے, واقعاً سوچنے والی بات ہے کہ کیا مقام ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ ضحیٰ میں فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. ہم نے تمہیں اے حبیب نادار پایا, اور ہم نے تمہیں نادار پانے کے بعد پس ہم نے تمہیں غنی کر دیا. مفسرین کا یہاں پر اوپینین ہے, خاص کر کے علامہ طباطبائی اس پر زور دیتے ہیں کہ یہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بات ہو رہی ہے اور ان کی منزلت بیان ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادی لحاظ سے غنی ہوئے تو اس میں اچھا خاصا ہاتھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تھا. دوسری بات, اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں. تو ایک صاحب تفسیر عیاشی جو مرحوم کلینی کے زمانے میں ہی یہ بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے, صاحب تفسیر عیاشی اس حدیث کو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں. معذرت, امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں, اور یہاں پر ان کے 3 اصحاب نے, اجلاء اصحاب نے, یعنی بڑے بڑے صحابی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. جب بھی آپ ان کی احادیث پڑھیں گے تو آپ کو زرارت ابن اعین کا نام سامنے آتا ہوا نظر آئے گا. مسلم جو ہے ان کا آپ کو نام, محمد ابن مسلم کا نام آپ کو نظر آئے گا, اور حمران ابن اعین کا نام آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا. یہ حدیث ایسی ہے کہ جس حدیث کو تینوں نے ساتھ مل کے نقل کیا ہے, یعنی تینوں سے یہ روایت ہوئی ہے. ایک طریقے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم متواتر بھی نہیں تو مستفیض حدیث ہے. اب یہ حدیث کو چھٹے امام نے ہمارے خود نقل کیا ہے ابو سعید خدری سے, کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رہ چکے ہیں, اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت تک کو درک فرمایا, اور جنگ صفین میں بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے, جنگ نہروان میں بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے. اب یہ ایک ایسی حدیث ہے, خاص حدیث ہے, اور اس میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے ہمیں بتایا کہ جب میں شب معراج واپس آ رہا تھا, جب سفر ختم ہو گیا, جب جو کچھ تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا معنوی سیر و سلوک جب پورا کیا اور میں واپس آ رہا تھا, تو واپسی میں جبرائیل میرے ساتھ آ رہا تھا, اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے جبرائیل کو کوئی کام ہے لیکن وہ مجھ سے بتا نہیں رہا. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کیا کوئی کام ہے؟ تو جبرائیل فرماتے کہ جی رسول اللہ, مجھے آپ سے ایک بہت اہم کام. تو کہا کہ اچھا جبرائیل بتاؤ کیا کام ہے تمہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کام جو میرا ہے وہ اتنا صحیح ہے کہ آپ میرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام خاص کر کے بی بی خدیجہ کو پہنچا دیجیے گا. یہ ہے منزلت, یہ ہے مرتبت. اور اگر یہ حدیث کی اتنی زبردست سند نہیں ہوتی تو میں شاید آپ کی خدمت میں نقل نہیں کرتا, میں تھوڑا احتیاط کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں بچتی مقام اور مرتبت اور منزلت کی. اور کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں نا, یہ منزلت اور مرتبت کیوں نہ ہو ایسے خاتون کے لیے کہ جس نے وہ کام انجام دیا جو ہم اس وقت اپنے ماڈرن معاشرے میں اتنے ہمارے جو بڑے بڑے کلیمز ہیں اس کے ساتھ بھی ہم اس کو نہیں انجام دے سکتے. دیکھیں جب شادی کی حضور اکرم سے تو ان سے کہا کہ میں 3 وجوہات کے بنا پر آپ سے شادی کریں. ایک اس لیے کہ آپ صدق گفتار رکھتے ہیں, 2 آپ امانت دار ہیں, اور 3 یہ کہ آپ ایک مہذب انسان ہیں. یہ ان کی ویلیوز تھی. دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں ان ویلیوز کو کتنی توجہ دی جاتی ہے, ان ویلیوز کے اوپر ہم کتنا کام کرتے ہیں ہماری شادی میں, لیکن یہ ان کی ویلیوز تھی. تو کیوں ان کا مرتبہ اتنا عظیم نہ ہو
کہ جنہوں نے نور محمد کو، نور نبوی کو، اس نور کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا تھا، جس کو اعلان وہ 15 سال بعد کرنے والے تھے شادی کے، تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے 15 سال پہلے اس نور کو دیکھ لیا تھا. اور یہ ابن تیمیہ جو کہ آپ کو پتہ ہے اس کا واضح ہے حال، اور آپ کے سامنے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے نور کو، نبوت کے نور کو اس سے پہلے کہ وہ اعلان کریں 15 سال پہلے دیکھ لیا تھا. لہٰذا انہوں نے خود اس بات کی درخواست کی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے تو تمام ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ پراؤڈ ہو، وہاں سے انٹروڈکشن ہوتا ہے نا. اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دینا چاہا یزید کے سپاہیوں کو، تو وہاں پر وہ اپنے انٹروڈکشن میں حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام استعمال کرتے، کہتے ہیں انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، اور تمہارے یہاں کسی خاتون کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے کہ جتنا خدیجہ کا مرتبہ ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام دربار یزید میں جب خطبہ دیتے ہیں تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں خدیجہ ہے تم میں سے کوئی کہ جس میں ایسی شرافت ہو، ایسا اس کا شرف ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ان کی جانب نگاہ تھی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب شہزادی کونین کی شادی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے لگا کہ وہ تھوڑے سے ان کا دل بھاری ہے، تو میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کو مس کر رہے ہیں. تو کہا کہ کیا لگتا ہے تمہیں میں کس کو مس کر رہا ہوں؟ تو فرماتی ہیں کہ شاید خدیجہ کو مس کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بالکل تم نے درست کہا، کہ حدیث کے الفاظ یہ فلما ذکرنا خدیجہ بکا النبی، جب ہم نے خدیجہ کا ذکر کیا تو نبی علیہ السلام گریا فرمایا، اور فرمایا ثم قال خدیجہ وأین مثل خدیجہ، خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ کے جیسے لوگ. یہ نبوت کی نگاہ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. دیکھیں نا، جب مکہ میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب مکہ میں سختیوں کا وہ عالم تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، تب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس بات کو خود انتخاب فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے. شیب ابی طالب میں مشکل ترین مسائل کو انہوں نے برداشت کیا. اب جب مدینے میں تشریف لائے حضور تو ان کے تو وضو کے پانی کو بھی لوگ تبرک کے لیے لے جاتے تھے، تو یہاں تو ان سے شادی کرنے کے لیے خواتین کی لائن لگی تھی نا. ایک مرحلے پر تو روکنا پڑا کہ اب ہمارے پاس، اب آپ کو اجازت نہیں کسی اور سے شادی کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہی چاہتے تھے، لائن لگائے ہوئے تھے. ایک شرف تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا. بات تو تب تھی جب ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا سوائے عرش کے لوگوں کے، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی آنکھیں اللہ کے نور سے منور تھی. اب 15 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی گزاری جس میں انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. کچھ خصوصیات ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. پہلی ان کی کوالٹی ان کا ایثار اور فداکاری کرنا. دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے ہم انفاق کرتے ہیں، آپ کے پاس بھرا ہوا گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے، میرا کم ہے، آپ اپنے گلاس سے اس میں تھوڑا ڈال دیں تاکہ یہ بھی زیادہ ہو جائے. اب آپ بھی پی سکتے ہیں، میں بھی پی سکتا ہوں، ہو سکتا ہے دونوں کی پیاس پوری طرح نہ بجھے لیکن میرا وہ حال نہ رہے جو پہلے رہتا اگر صرف اتنا سا پانی ہوتا. اسے کہتے ہیں انفاق. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایثار. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پانی کا گلاس ہے، آپ بھی پیاسے ہیں، میں بھی پیاسا ہوں، میں یہ آپ کو دے دوں، بسم اللہ پی لیں. میں پیاسا رہ گیا لیکن آپ کی پیاس پوری طرح سے بجھ گئی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایثار کا پیکر تھی. انہوں نے اپنی مال کو، یہ بولنا بہت آسان ہے کیونکہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کبھی کر سکیں یا کریں، یا ہمارے وائلڈسٹ ڈریم میں یہ تو آتا ہے کہ ہم فلاں کی طرح بن جائیں، دنیا کے لحاظ سے فلاں کی طرح بن جائیں، لیکن کبھی یہ نہیں آتا
کہ کبھی ہم اس طرح بن بھی سکیں, ہمارے ڈریمز میں بھی ہو کہ یا اللہ کبھی تو مجھے اتنی دولت عطا فرما کہ میں حضرت خدیجہ کی طرح اسلام پر لٹا سکوں. دعا میں تو مانگ سکتے ہیں نا. اب یہاں پر دیکھیں یہ ان کے ایثار اور فداکاری کا مرتبہ ہے کہ نہ تو صرف اپنے مال سے بلکہ اپنے آبرو سے, اپنی جان سے. غار حرا آپ میں سے جو بھی عمرہ یا حج پر گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جب وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, اب بھی وہاں اوپر جانے میں جو ہے وہ جان نکل آتی ہے اچھے خاصے لوگوں کی. ابھی بھی وہاں پر اوپر جانا آسان نہیں ہے. اس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا, اس زمانے میں تو کھانا بھی تیار کرنا اتنا آسان نہیں تھا. دیکھیں ہمارے یہاں جب گیس چلی جاتی ہے تو انتظار کرنا پڑتا ہے گیس کے آنے کے وقت تک. اب جب گیس جانے کے ٹائم کے دوران کھانا بنانا ہو تو کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اس زمانے میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آپ کو کھانے کے ہر حصے کے لیے زحمت کرنی پڑتی تھی, لکڑیوں کے لیے, اس کی غذا یعنی ان کوکڈ فوڈ کو پریپیئر کرنے کے لیے, پھر اس کو بنانے کے لیے, پھر پیکنگ کے لیے, اور پھر آپ جائیں پہاڑ کے اوپر. لیکن آپ کے اندر عشق ہے, اور یہ عشق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح شہزادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شوہرداری میں ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس بات کو یاد رکھیں, فیملی کی اہمیت کو اپنے زندگی میں یاد رکھیں. دیکھیں فیملی وہ یونٹ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فروغ دیا ہے, اور برعکس یہی وہ یونٹ ہے کہ جس کے اوپر پوری طرح ہماری تمام دنیا کی جانب سے اٹیک ہو رہا ہے. یعنی کسی نہ کسی طرح دنیا چاہتی ہے کہ فیملی کی صورت میں نہ رہے. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تو اولڈ ہوم کے حوالے کر دو, ہم لوگ کیئر کریں گے. بچوں کو اگر آپ لوگ ٹیک کیئر نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو, ہم ان کا خود علاج کریں گے. بلکہ کبھی کبھار تو زبردستی ویسٹ میں آگے بچوں کو لے جاتے ہیں. یعنی آپ بچے کی بدترین چیزوں کے بارے میں, ہمارے پاس آئے تھے سویڈن سے, ایک عرب فیملی تھی, تو میں جب حوضے میں گیا تھا تب وہ جا رہے تھے سویڈن شفٹ ہونے, سیٹل ہونے. جب میں واپس ابھی یعنی 10 سال ہو گئے میں کراچی واپس آ رہا تھا, تو وہ لوگ واپس آئے تھے. تو میں نے ان کے دادا سے پوچھا تھا کہ خیریت آپ لوگ واپس کیوں آ گئے؟ کہہ رہے بدترین چیزوں کے لیے ہم اگر بچوں کو تعلیم دیں اور ان کو کچھ بھی تربیت کی بات کریں, اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو اس کام سے روکا ہے, آپ کے سب کے ذہن میں آ رہی کون سی بات کی بات کروں, زنا سے بھی آگے کے لیول کی کوئی بات, تو ہمارے سے آگے ہم ہمارے بچے لے لیتے ہیں. یعنی ہماری اس بات پر روک ٹوک ہوتی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو اس معاملے میں گائیڈ کیوں کیا. تو یہ فیملی کے سسٹم کو, یونٹ کو ختم کرنے کے چکر میں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اپروچ اپنی ایک فیملی اورینٹڈ رکھی ہے, اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جب بچے ہوتے ہیں تب ان کو فیملی کی امپورٹنس کا اندازہ دلایا جائے, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اس مرحلے میں آتے ہیں کہ فیملی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے یا فیملی کے ساتھ انہیں نہیں رکھنا ہوتا, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو برداشت کریں. ہمیں ضرورت ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اینڈ تک اپنے بچے کو اپنے سے الگ نہیں کر دیا. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا حال ہے؟ یا اپنی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اپنے خاندان میں عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ آخر تک رکھا رشتہ. کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے, یا کون سے ہمارے گائیڈ کرنے اہل بیت علیہ السلام میں سے کون ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں پر اپنے آپ سے دور کر دیا. لہٰذا فیملی کی اہمیت اپنی جگہ پر محفوظ ہے, چاہے اس میں کچھ بھی ہو, آپ نے اس فیملی کو سنبھال کر رکھنا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم جب ایک سفر پہ گئے تھے اور اس سفر سے جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر سورج کی آثار نمایاں تھے. جب انسان سکن برن ہو جاتا ہے تو چہرہ نظر آتا ہے کہ سورج کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہے. تو حضرت خدیجہ نے ایک بہت خوبصورت شعر بیان فرمایا حضور کی شان میں اور سورج پر اعتراض کرتے ہوئے. آپ دیکھیں فرماتی ہے جاء الحبیب, آ گئے حبیب, الذی اہواہ من سفر, جس کا میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ سفر سے واپس آئیں. والشمس تأثرت فی وجہہ اثرا, اور سورج کی جرأت ہوئی ہے کہ اس نے ان کے چہرے پر تاثیر اپنی رکھی ہے. ایسی جرأت سورج کی کہ وہ میرے حبیب کے چہرے پر تاثیر اپنی رکھے. عجب من الشمس, عجب من الشمس من تقبیل وجہتہ, عجیب ہے یہ سورج کے معاملے میں کہ میں قبول کر سکوں کہ اس نے میرے حبیب کے چہرے کا رخ کیا ہے. کیوں؟
والشمس لا ينبغي ان تدرك القمر، کیونکہ سورج کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کے قریب آئے. آپ دیکھیں یہ زندگی ہے. یہ جو ہم نے اپنے ازدواجی امور کو کیا کروں دل بھرا ہوا ہے میڈیا کے حوالے کر دیا کہ اب وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کپڑے پہن کے کس طریقے سے جائیں, کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھیں اور کوئی ریڈ چیز گفٹ کریں اور پتہ نہیں یہ کریں. کب تک ہم اس طرح ان نیچرلی زندگی گزارنا چاہیں گے اور کب تک ہم زندگی کے نیچرل تجربوں سے محروم رہنا چاہتے ہیں. یہ جو ایڈرینلین کے شوق رکھتے ہیں ان میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کم سے کم وہ اپنے آپ کو ایک نیچر کے حوالے کرتے ہیں. پہاڑ چڑھ رہے ہوتے ہیں, سائیکل سے اتر رہے ہوتے ہیں, کم سے کم وہ نیچرل چیزوں کو کم سے کم انجوائے تو کرتے ہیں. ہماری طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ہر چیز کو ایک فیک, ایک بناوٹ والے ماحول کے حوالے کر دیا اور کسی چیز کو خود درک نہیں کیا. ہمیں آ کے ڈکٹیٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے فیملی ریلیشن شپ کو انجوائے کرے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورتی سے بیان فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور اپنے محبت کا اظہار کرتی ہیں کہ اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. تو ہم جتنا بھی ان کے معاملات میں غور کریں, ان کے ہسٹری میں غور کریں, تفکر کریں, ہمارے لیے بہترین نتائج اور راستے سامنے آئیں گے. مصائب کی جانب میں آپ کی طرف میں آپ کو لے جاؤں ایک جملے کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر یہاں ظلم کی ابتدا ہے, لیکن یہ ظلم وہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ پر اس وقت ہوا کہ جب وہ حالت بیماری میں نہیں تھی, یعنی موت سے پہلے ان کے اوپر یہ ظلم ہوا. شیب ابی طالب میں جو انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی تھی یا ایک ایسا پودا تھا کہ جو زہریلا تھا, اس سے جب غذا تیار کی کیونکہ غذا کی کمی تھی اور جب وہ اس غذا سے تناول فرمایا تو وہاں سے پھر بیماری کے آثار شروع ہوئے اور ان کے ضعف کے آثار شروع ہوئے. بہرحال انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی اور آخری موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جنازہ شان سے تدفین ہوا, ان کی تمام جو رسومات ہیں وہ شان سے انجام پائے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ جو اس وقت صرف 5 سال کی تھیں انہیں موقع ملا گریہ کرنے کا. میں قربان جاؤں کہ جب خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو بچوں کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ دل کھول کر گریہ کر سکے. آپ دیکھیں آپ کے پاس فلسطینیوں کی جو ویڈیو آتی ہے وہ بچہ کھل کے رو رہا ہوتا ہے, گریہ کر رہا ہوتا ہے, اس کا دل ہلکا ہو رہا تھا. یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ رات کی تاریکی میں دفن کرایا جا رہا ہے, کیونکہ رات کی تاریکی میں جنازہ نکلنا ہے, تو اسی لیے اب حسن و حسین, زینب ام کلثوم سہم سہم کر گریہ کر رہے ہیں اور ان کو گریہ کرنے کی اجازت نہیں. اور ہائے لا یوم کے یا ابا عبداللہ, ظلم کا مرتبہ اور آگے جاتا ہے اور عظیم تر ہوتا ہے ظلم کہ اب اگر ابا عبداللہ کی بیٹی کو, حسین کی بیٹی کو حسین کے لیے گریہ کرنا ہے تو اسے رات کے اندھیرے میں مقتل کا رخ کرنا ہوتا ہے اور جنازوں کے بیچ میں اپنے بابا کے جنازے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور پھر بابا کے بے سر جنازے پر گر کے کہتی ہیں بابا آپ کا سر تو نہیں کہ میں آپ کو پہچان سکوں آپ کے خوبصورت چہرے سے, لیکن ہاں آپ کے سینے میں وہی خوشبو ہے کہ جو جب میں آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی تو آیا کرتی تھی, اسی لیے میں اس بات کو پہچان گئی ہوں کہ آپ میرے بابا ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تو نے ہمیں توفیق دیا, ہم اکٹھا ہو کر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, ان کے مصائب پر روتے ہیں, ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. پروردگارا ہمیں توفیق دی کہ ہم اس سے ایک قدم اور بھی آگے بڑھیں. پروردگارا ہم ان کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل قرار دیں. پروردگارا ہماری زندگی کی جو اسٹریٹجیز ہوں وہ ان کی زندگی سے لی گئی ہوں, ہم ان کو حقیقی معنی میں اپنا رہنما سمجھ لیں. پروردگارا جو تیرے راہ میں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر بہترین طریقے سے چلتے ہوئے اپنے جان و مال و عزت و آبرو سے جہاد کرتے ہیں, تیرے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, پروردگارا تو ان کی نصرت و تائید فرما. تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ اس راہ میں شامل ہو جائیں. پروردگارا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متوجہ زیارت. صلوات.